اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ جل شانہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھوایا تو فرمانے لگے، کون لے کر جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا بہت مشکل ہے کیونکہ حالات بڑے خطرناک ہیں۔ اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے، چھاوڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے۔ کھجور کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہاتھ بلند کر کے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو میں کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے سر جھکا کے کہنے لگے، محبوب خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ یہ کہتے ہوئے اس طرح نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے۔ اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے۔ وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے۔ وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ کذاب ٹھٹک کے کہتا ہے، کون ہو؟ آپ نے غراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خود نہیں خط پڑھتے تھے بلکہ ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا جو خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمہ نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو اور بات اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید تنے تنہا کھڑے تھے۔ غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے، یعنی کذاب کہا ہے مجھے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ کذاب غصے کی حالت سے شدید کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت ابی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا
تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، کہنے لگا اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، بعد آ جا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی اور کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ۔ جزاک اللہ۔